الحمد لله رب العالمين الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له لا جزء عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له لا أول له ولا آخر له ولا مثل له ولا مثيل له لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار الذي خلق الأولين والآخرين وجعل نبينا إمام الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهداية صاحب التاج والمعراج وختم النبوة سيدنا وسيد ولد آدم يوم القيامة سيدنا ومرشدنا سيد الرسل والأنبياء صاحب التاج والمعراج والبراق والألم الذي جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد العرب والعجم الذي جعل الله له خاتم الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال في مقام آخر ما زاغ البصر وما طغى السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله چلو درشی پڑھ رہے السلام زلف دیکھی ہے کہ نصیروں سے
شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے، اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، وہ جب سے غازی، وہ میرے سونے غازی، جب سے غازی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے، اور آج زلفوں کو میری آقا نے سنوارا، آج زلفوں کو میری آقا نے سنوارا، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سب تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبہ، بالخصوص میرے انتہائی قابل قدر دہرینہ دوست مہربان حضرت محترم مولانا حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آفجل، لائق تعظیم و تکریم جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت مولانا محمد ہاشم مکانی صاحب، انتہائی قابل قدر جمیع علماء کرام میں نام ہو سکا دونوں شہزادے حافظ صاحب کے، جمیع علماء کرام آج کی اس محفل کے جملہ منصرمین و منتظمین، بالخصوص انتہائی قابل قدر معزز مہربان دوست راجہ محمد افتخار صاحب، جملہ غلامان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عظیم الشان محفل نبی رحمت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ سلامت رکھے نعت خان صاحب کو۔ ہم روز ہی تقریریں کرتے ہیں، ہم پہ اصل کام نہیں ہوتا ہے، لوگوں پہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ دوستان گرامی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ حضور کا عشق پیدا کرنے کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک درود شریف کی کثرت، محفل میلاد۔ مقصد یہی ہوتا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت میلاد کیوں کرتے ہیں اور کہتے کس کو ہیں؟ میلاد شریف ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں میرے حضور کی بات ہو، بس جس میں میرے آقا کی بات ہو۔
بات حضور کی ذات کی ہو یا بات حضور کی صفات کی ہو، بات میرے نبی کے متعلقات کی ہو یا بات میرے سرکار کے منصوبات کی ہو، بات میرے آقا کے عینین کی ہو، بات میرے نبی کے لال جیسے شفتین کی ہو، بات میرے نبی کے سخاوت والے یدین کی ہو، بات میرے نبی کے کرم والے رجلین کی ہو، بات میرے نبی کے نور چمکاتے دہن کی ہو، بات میرے حضور کے بدن کی ہو، بات میرے آقا کے بطن کی ہو، بات میرے نبی کے تکلم کی ہو، بات میرے نبی کے تبسم کی ہو، بات میرے حضور کے جسم کی ہو، بات میرے نبی کے حسن کی ہو، بات میرے نبی کے جمال کی ہو، بات میرے سرکار کے صحابہ کی ہو، بات میرے نبی کی آل کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کی ولادت کی ہو، بات میرے نبی کی بعثت کی ہو، بات میرے نبی کی ختم نبوت کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کے عروج و کمال کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان کی ہو، بات میرے نبی کے مضبوط ایمان کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کریم کے معجزات کی ہو، بات میرے نبی کی صحابت کی ہو، بات عدالت کی ہو، بات عزت کی ہو، حرمت کی ہو، ناموس کی ہو، عزت کی ہو، بات حضور کی ہو، وہ تعمیرات ہے سنی سے میلاد ہے۔ مہینہ کوئی بھی ہو، بات کرنے والا داڑھی رکھے ہوئے ہو، پگڑی پہنے ہوئے ہو، یا کوئی مستانہ دیوانہ بے داڑھیا ہو، پر بات حضور کی ہو۔ مہربانی کریں میری آج تقریر میں اور رسمی دل نہیں کر رہے کرنے کا، میں سیدھی سیدھی تقریر کروں گا۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، مجھے اکثر لوگ جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صبح شام آپ لوگوں کو حضور کے عشق کی بات بتاتے رہے تو گال سنو ایڈے نکمے تو بدل رہے تھے، خالی ایسی بھی کوئی نہ ہے یار۔ اللہ کا شکر ہے، اس لیے مجھے ذوق نہیں ملے گا، میں بلا جو ہے نا جھجک میں تقریب وہیں پہ چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، جو کہنا ہے کہتے رہیں۔ ہم آتے ہیں اپنی محبت کے ساتھ، دل کرتا ہے کہ یار اب رہ کیا گیا سوائے حضور کے عشق کے ہمارے پاس۔ اللہ کی قسم عمل میں ہمارے اعمال ہم حضور کی امت ہی کہلانے ہوئے ہیں۔ ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارے کردار، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، اللہ کی قسم لوگوں کچھ نہیں ہے سوائے حضور کے عشق کے، اور ہے ہی کیا ہے ہمارے پاس، ہے کیا؟ اور اگر اس میں بھی ہم سودے بازی شروع کر دیں، ڈرامے بازی شروع کر دیں، اس میں بھی خلوص نہ ہو، میں کہتا ہوں وہ دل جل جائے، وہ دل تباہ ہو جائے جس دل میں حضور کے عشق کی آگ نہ لگی۔ ہائے ہائے ہائے، اور ہو سنی ہیں نہیں یہ اور لوگوں کے فرمولے ہوں گے کہ جو داڑھیوں کے سائز ناپتے ہیں، جو پگڑیوں کے جناب بال ناپتے ہیں، جو جناب مسواکوں کے پورے پورے سائز ناپ کے پھر وہ عشق کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ بابا میرا اپنا مزاج ہے، ہم کہتے ہیں عشق رسول کا اتنی پاور رکھتا ہے جہاں دل کرتا ہے ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ دل ملا کا ہو، دل پیر کا ہو، یا دل پولیس کے جوان کا ہو، دل فوجی کا ہو، دل پاکستانی کا ہو، یا دل چیچنیا کے جانباز کا ہو، دل کسی کا ہو، یہ مزاج محمدی ہے، جہاں چاہتا ہے یہ دینا ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس دل میں چلا جائے نا اس کو سنوارے بغیر چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں مولا علی کا غلام ہوں، غوث پاک کا ملام ہوں یار، کیا بات ہے اللہ کے بندو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر مڑ کے بعد پھر انشاءاللہ حضور اسی پہ آئیں گے ہم، بات میرے حضور
کی ہو اللہ اکبر، ہم اس سنی اس محفل کو کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد کہتے ہیں۔ دوستان گرامی، آج میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ حضور کی بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ موضوع رکھا ہوا ہے حضور کے پیارے سے بیٹے کی بات بھی کرنی ہے۔ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں غوث پاک میں مجیر معظم کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے فاضل بریلوی کو بھی استیاب پڑھا ہوا ہے۔ بعض لوگ صرف نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، الحمدللہ میں نے نہ صرف بالاستیاب پڑھا ہے بلکہ پوری تحقیق کی ہے، اختلاف نسخ کو بھی اللہ کا فضل ہے فقیر نے پورا چھانٹا ہوا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجیر معظم کے اندر آپ ایک بات دیکھتے ہیں اور بڑے پتے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ حضور کے کسی امتی پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اس پہ انوار کا برکھا برسانا چاہتا ہے، اس کو فیض عطا کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو، ہوتا کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت، اور یہ بات وہ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھتے، وہاں شاہرانی نے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، علامہ جامی نے بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضور کے کسی امتی کے دل پہ اپنے انوار کی برکھا برسانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کرتا، دھیان رکھنا ہے، ڈائریکٹ دل پہ نہیں آتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سینہ محمدی پہ انوار نازل کرتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یعنی وہ انوار جو ہمارے دل کے حصے کے ہوتے ہیں وصول کون کرتا ہے؟ حضور۔ حضور بھائی میرے حضور وصول فرماتے ہیں۔ اچھا اب حضور چاہیں تو ڈائریکٹ دینے پر حضور بھی پھر ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر حضور کے سینے سے وہ انوار منتقل ہوتے ہیں سینہ مولا مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات آج ولیوں کی شان بھی تو ہے نا، اولیاء کی غوث پاک کی، تو میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، جب غوث پاک پہ ہم بولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں کیونکہ غوث پاک سے عشق ہے، غوث پاک سے پیار ہے، غوث پاک سے محبت ہے، اور غوث پاک رب نے بنایا ہی اتنا بڑی شان والا ہے۔ جس طرح نبیوں میں حضور کا ثانی کوئی نہیں، ولیوں میں میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا ثانی، سیرت میں کوئی انہیں جیسا، نہ صورت میں کوئی انہیں جیسا، نہ حسب میں کوئی انہیں جیسا، نہ نسب میں کوئی انہیں جیسا، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں میرے عربی تو بھی۔ اچھا میں ذرا آئیے ذرا توجہ سے سنتے جائیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب انوار کی خیرات کسی سینہ مومن کو دینا چاہتا ہے، وہ انوار ڈائریکٹ سینہ مومن پہ نہیں اترتے بلکہ وہ انوار سینہ محمدی پہ، پھر سینہ محمدی سے سینہ مرتضوی پہ، اور پھر وہاں سے بھی ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سینہ مرتضوی سے جس کے حصے میں جو انوار کسی کے نصیب میں ہو، مولا علی کے سینے سے وہ کل انوار منتقل ہوتے ہیں سیدی عبد القادر جیلانی کے قلب اطہر پر، اور پھر وہاں سے جس کا نصیب ہوتا ہے اسے وہ خیرات ملتی ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، جو پیڑی پوچھی والا عبد القادر جیلانی کا منکر ہو، بھلے اس کے سینے میں کون سے انوار اتریں گے، اور جو لانتی مولا علی کا پوزی ہو بھلے اس پہ کہاں انوار اتریں گے، اور جو کمینہ خود مدینے والے آقا کا پادی ہو اس سے خدا کب راضی ہو سکتا ہے، اور جس سے حضور راضی اس سے خدا راضی، جس سے نبی ناراض اس سے کائنات کا رب ناراض، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس سے سارا جگ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انوار کی خیرات اگر مومن کے سینے پر اترتی ہے تو وہاں بھی واسطہ بیچ میں عبد القادر جیلانی کا، مولا علی کا اور میرے سونے نبی کا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا بال جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانا بھلا
تو یہ میلاد میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی آل کا ذکر، میرے نبی کے اصحاب کا ذکر، میرے نبی کی امت کا ذکر، میرے نبی کی صورت کا ذکر، میرے نبی کی سیرت کا ذکر، بس بات میرے حضور کی ہو، ہوتا نبی کا میلاد ہے۔ آج اس بھائی نے جو ہے نا وہ کلام پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ جڑے مکھ دی سکھ سانوں وہ مکھ شادا نظر آئے۔ سارا عشق، میرے مرشد پاک فرمایا کرتے تھے خدا بندہ تو نے کائنات میں حضور کو پیدا کر کے عشق کی آگی لگا دی ہے۔ اور میں اس آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے جو حضرات علماء ہیں آپ کو سمجھ آئے گی، کیا حضور کے عشق میں پہاڑ روئے کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا چلو یہ ممکن ہے کوئی کہے یہ دلائل النبوہ کی روایت ہے، مجموع روایت ہے، چلو میں صحیح روایت بخاری کی پڑھ دیتا ہوں۔ کیا بخاری شریف کے اندر یہ روایت نہیں ہے؟ بخاری کے اندر ہے، مسند ابو یعلا کے اندر ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، یہ مصنف ابن شیبہ کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین آپ خطبہ دینے کے لیے آپ ایک کھجور کے تنے کے خشک تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، صحابی رسول گئے اور انہوں نے جا کر، دو روایتیں ہیں، ایک کہ صحابی یا نیک صحابی کو اور ایک کہ صحابی خود گئے اور انہوں نے جا کر ایک ممبر بنوایا، ممبر بنوا کر حضور سے اس کی حضور آپ اس پہ بیٹھا کریں اور ہمیں آپ خطبہ دیا کریں۔ صحابی خود فرماتے ہیں، اور یہ تقریباً 12 صحابہ سے حدیث ملتی، حضور ممبر اطہر پر بیٹھے، اتنے میں اونٹ کے بچے کی طرح چیخنے کی آوازیں آئی، سب حیران ہوئے کہ یہاں اونٹ ہے ہی نہیں، اس کے رونے کی آواز کدھر سے آ رہی۔ اتنے میں حضور اٹھے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کون رو رہا ہے۔ میرے خیال ہے جملے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے آپ میں، جملے دے خطیب کے پاس جملے ہوتے ہیں اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو سینے کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ذرا سمجھیں، کیونکہ حضور اٹھے، حضور اٹھے، حضور اٹھے، کیونکہ حضور جانتے ہیں کون رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ میرے سونے آقا، میرے مدنی آقا، آپ اٹھے، جا کر آپ نے اس کھجور کے تنے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرے نبی کے صحابہ فرماتے گے وہ آوازیں ہم نے محسوس کی کہ اسی تنے سے آ رہی ہے۔ حضور نے جب اس پہ دست کرم پھیرا، اس کی آواز ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اس سے باتیں کی، کچھ باتیں وہ سیرت کی کتابوں میں، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ صحیح روایت سن لیجیے۔ میرے نبی رحمت سید کونین رسول معظم نے فرمایا، او میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ تنا کیوں رویا؟ یا رسول اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے صحابہ اصل میں اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ آج میں ممبر پہ بیٹھا، میری جدائی، میرے فراق کا درد برداشت نہ کر سکا، میرے جدائی اور فراق میں رونے لگ گیا۔ میں نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو یہ خاموش ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون مکان نے فرمایا کہ میں نے اس تنے سے پوچھا چپ ہو جا، چاہتا ہے ادھر دھیان رکھو، چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اگا دیتا ہوں، چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اگا دیتا ہوں، اور چاہتا ہے تو تجھے یہیں اپنے ممبر اور اپنے گھر کے حجرے کے درمیان دفنا دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا، صحابہ پتہ ہے کہ اس نے کیا مانگا؟ حضور کیا مانگا؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہیں پہ دفنا دیں۔ کون ہے یہ دیوانہ؟ کس کا ہے یہ دیوانہ؟ کون ہے یہ دیوانہ؟ کس کا ہے یہ دیوانہ؟ جنت میں بھی دیتا ہے، وہ جانا ہے
اے ہر دم عاشقوں کے سینے میں اس مصطفیٰ کو روایت ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ خوش کنا حضور کی محبت میں رویا. سبحان اللہ. اچھا اب آپ ذرا دوسری حدیث کی اور روایت ہے، حسن کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احد جبل احد جبل یحبنا ونحبه. یہ احد شان والا پہاڑ ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یار میں کوئی بات کر سکتا ہوں، تھکے ہوئے نہیں پڑھ رہے، مہربانی. احد پہاڑ ہے شان والا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور یہ اب اس طرح میں آپ کو 20 چیزیں بیان کر سکتا ہوں کہ میرا نبی رحم مادر میں تھے، پتھر آپ پہ سلام بھیجتے تھے. میرے آقا اپنی والدہ کے وطن میں تھے، درخت آپ پہ سلام بھیجتے تھے. یہ تو چلو 2 حدیثیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. پتھر حضور سے جلدی جلدی پیار کرتے ہیں، درخت حضور سے، پہاڑ حضور سے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پیار ہاتھ سے کرتے ہو، ناک سے کرتے ہو، بالوں سے کرتے ہو، منہ سے کرتے ہو، یا دل سے کرتے ہو؟ دل سے. بندہ بولتا زبان سے، دیکھتا پکڑتا، بولو چلتا، اور پیار. اس کا مطلب ہے کہ دل ہوگا تو پیار ہوگا. بھائی بندے کی زبان خوشی تو بولے گا، آنکھیں اپنی تو دیکھے گا. اگر یہ قانون آپ اپلائی کر رہے ہو تو بتاؤ پہاڑ کا دل کتنا بڑا. پتھر کا ہارٹ آج تک یہ جو جیولوجسٹ نے ذرا ان سے پوچھو کہ تم پتھر کا بھی دل ہوا ہے، پہاڑ کا بھی دل ہوا ہے، درخت کا بھی کبھی کوئی دل ہوا ہے ہی نہیں. کہ جب دل نہیں ہے تو درد کہاں؟ جب درد نہیں ہے تو عشق کہاں؟ جب عشق نہیں ہے تو محبوب کہاں؟ ارے پگلو، محبوب عشق والوں کے ہوتے ہیں. ایک تو آپ بات تھوڑی دیر بعد سمجھتے ہو، یہ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے. اوے محبوب عشق والوں کے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہتا، سکھوں نے آج تک حضور کا میلاد کبھی نہیں منایا، اور ہمیں گلا بھی نہیں. ہندوؤں نے بھی نہیں منایا، عیسائیوں نے بھی، مرزائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی. بھائی ان کسی بھی یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بدھ متوں نے توجہ میری طرف ہے، نبی پاک کا میلاد، بولو نبی پاک کا میلاد نہیں منائی. اور ہم گلا بھی، اور اگر ہم گلا کریں تو گلا بنتا بھی. انہوں نے قبول ہی نہیں کرنے. انہوں نے آگے سے نک چاڑ کے، نک چڑھنا سمجھتے ہو، انہوں نے نک چاڑ کے کہنا ہے. انہوں نے کہنا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میلاد ہم کیوں کریں، میلاد ہم کیوں کریں، نبی تمہارے تو میلاد ہم کریں. کیا مہربانی ہے، جب نبی تمہارا ہے تو میلاد ہم کیوں کریں، جن کا نبی ہے میلاد کیوں کریں. اور ہم اس لیے کوئی مسجد، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بازار، کوئی شہر چھوڑتے نہیں میلاد سے، تاکہ پتہ چلے نبی ہمارا ہے تو میلاد بھی تو ہم کریں. بات جس کو سمجھ آ گئی بسم اللہ، اگر سمجھ نہیں آئی تو بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان اللہ پڑھ سکتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہوں. ہاں اچھا آئیے بہت بڑا طویل سفر ابھی باقی ہے، بہت بڑا عنوان بھی رہتا ہے. میں جس طرف جا رہا ہوں کہ میں آپ حضرات سے پھر ایک دفعہ یہ جو نئے حضرات تشریف لائے کہ اس پتھر بھی حضور سے کرتے ہیں محبت، جانور بھی حضور سے کرتے ہیں محبت، پہاڑ بھی محبت، درخت پیار ہوتا ہے. دھیان میں نہیں کرتا، پیار ہوتا ہے. تو جن کا دل ہے وہ تو کرتے ہیں پیار، اور جن کا دل نہیں ان کا پیار کیسے. میں نے بڑے بڑے علماء کو نا یہ حدیثیں بخاری کی کر کے تو میں نے کہا حضور جواب دیجیے. آنکھ نہیں بتاتے، زبان نہیں بولے کیسے، آنکھ نہیں پکڑے کیسے.
ایک بندے کے ہاتھوں کو یوں جکڑ کے رسیوں سے باندھ دو اور اس کے سامنے پڑی ہوئی بندوق اور سامنے ایک قاتل مقتول پڑا ہو اور الزام لگا دیا جائے کہ کس نے قتل کیا، تو اس کی بے گناہی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے ہاتھوں زنجیروں سے جکڑے ہوئے، جب ہاتھ کھلے نہیں تو بندوق کیسے اٹھائے؟ بندوق نہیں اٹھا سکتا تو قتل کیسے کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس چیز جزو جسم پر عضو جسم کے لیے جو کام مخصوص ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ بھی سوچو تو یہاں بیٹھ کر اپنے علماء سے بھی پوچھتے رہا کریں کہ حضور یہ پتھر کیسے حضور سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کرتے کیونکہ حضور نے کہا کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ پتھر بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، خشک تنے بھی کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کا ایک نا نیل گئے سمجھتے بھائی جس کو کہتے ہیں یہ جو جنگل میں ہزاروں کی تعداد میں نیل گئے، ایک صحابی رسول نے اس کو جنگل سے پکڑا، چلو یار حضور کو گفٹ کرتے ہیں، حضور کو دے دی۔ اچھا آپ بتاؤ جنگل کا جانور کبھی رکتا ہے بغیر رسے باندھے؟ صحابی کہتے ہیں جیسے ہی صحابہ کرام کہتے ہیں وہ صحابی نے جیسے ہی اس جنگلی جانور کو حضور کے والے کے یا رسول اللہ یہ آپ کا، حضور نے فرمایا وہاں اس کو کھڑا کر دیا، پہلے چھلانگیں لگا رہا، جیسے ہی حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے قبول کیا باندھ دو۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کبھی رسی سے نہیں باندھا، اسی جگہ کھڑا رہتا۔ اور سید عائشہ جو حدیث روایت کرتی ہیں جس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہے کہ جب حضور کہیں باہر سے تشریف آتے نا، تشریف لے کے آتے تو یہ جو تھی نا وہ نیل گائے یہ کیا کرتی؟ آپ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم حضور کی آمد پر باقاعدہ یہ رقص کرتی، یہ رقص کرتی یہ نیل گائے، اور جب حضور اندر تشریف لے جاتے تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو۔ خدا بندہ تو نے کائنات میں محمد عربی کو بھیج کے مخلوق کے دلوں میں عشق کی آگ لگا۔ اچھا اور آپ کو تھوڑا سا میں باتیں کر ہو گئی ہیں، چلو چل پڑتا۔ ایک نام بھیڑیا تھا، بھیڑیا۔ حضور ایک دن اندر مسجد سے باہر نکلے، صبح کو ٹائم ہے، مدینے کے اندر بھیڑیے، صحابہ ڈر گئے، بھیڑیے آ گئے، بھیڑیے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں آئے، ڈرنا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے تمہارا سردار جو بات کرے گا؟ کون ہے تمہارا سردار جو بات کرے گا؟ ایک بڑا بھیڑیا آ گیا یار سرکار کے سامنے، سر جھکا کے گڑ 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 جو جو گڑ گڑ کرتا رہا۔ اے اللہ کے نبی آپ عربی جاننے والے ہیں، یہ جانوروں کی بولیاں کیسے آ گئی؟ تو میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نبی کو جس قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجتے ہیں پہلے اس کو اس قوم کی بولی سکھاتے ہیں۔ نبی کو جانوروں کی بولیاں سمجھ آئیں۔ صحابہ کرام ایک دن جا رہے، قافلہ جا رہے، چڑیا چپ 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 کرتی حضور کے سامنے آ کر اٹھتی ہوئی رک جاؤ، میرے نبی نے آرڈر کیا قافلے کو جہاد کے لیے جا رہی ہے۔ اس چڑیا کے بچے کس نے گھونسلے سے اٹھائے؟ شکایت کی ہے اس نے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی نے میرے بچے اٹھائے، لے آؤ بھائی کس نے اٹھائے؟ اللہ، پیچھے سے ایک صحابی اٹھے وہ حضور میں چاہے کیوں اٹھائے؟ حضور مجھے اچھے لگے نا تو میں نے اٹھایا۔ میرے نبی نے فرمایا شکایت لگائی ہے اس نے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھائے ہیں، یا واپس رکھ دیا۔ اچھا توجہ ہے، یہ چلنے والے تو ہزاروں تھے، داڑیاں سب کی تھی، پگڑیاں بھی سب کی تھی،
پگڑیاں بھی سب کی تھی، بولی بھی سب کی عربی تھی. پھر اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ تیرا حاجت روا کون ہے، تیرا مشکل کشا کون ہے، تیری مدد، تیرا مددگار کون ہے؟ یہ او ظاہر ہے چڑیا ہے، اڑتی ہوئی آئی اتنے زیادہ. بھائی اب چڑیا کو کیا پتا کہ یہاں مفتی صاحب کون ہے، علامہ صاحب کون ہے؟ تو سنو، چڑیا کو ملا مفتی کا بھلے پتا نہ ہو، پر چڑیا کو نبی کا پتا ہوتا ہے کہ نبی. اس پہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آگے یہ بات اگر سن لو چونکہ میری باتوں سے باتیں نکلتی اور نکلتی جاتی ہیں انشاءاللہ. حضرت محدث اعظم پاکستان آپ تشریف لے گئے کراچی، تو وہاں پر وہ جو کمپنی نمبر 2 ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی جو رسول اللہ کے علم غیب کی منکر ہے. تو اس نے نیچے سے ایک دن کو اٹھایا، کہنے لگا اوے سردار احمد، نبی نو علم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. ہم جیسے کوئی بندوں کا تو کہہ دیتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال کرنے والا بھی ان کا بڑا مولانا تھا اور جواب دینے والا بھی محدث اعظم پاکستان. چونکہ ان کو پتا تھا جب میں کہوں گا ہاں تو اگلا کہے گا پڑھ حدیث پڑھ کہ اس ذرے. آپ فرماتے ہیں مجھے فوراً ایک حدیث یاد آئی تو انہوں نے اگلا سوال کیا. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ، اس نے کہا نا کہ کیا نبی اس کو جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا چل اس بات کو چھوڑ، یہ بتا کہ کیا یہ نبی کو جانتا ہے کہ نہیں؟ میرے نالج میں ایسی کوئی حدیث نہیں. آپ نے فرمایا تیرے نالج میں نہیں، میرے نالج میں بخاری کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں وما من شیء الا ويعرفني انی رسول اللہ. یہاں ما من شیء نکرہ تحت نفی فائدہ عموم کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے. ہاں پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ نبی کو جانتا ہے. آپ نے اس کا یوں کالر پکڑ کے لہرا کے آپ نے فرمایا وہ کوئی یا کر یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے، یہ تنکا نبی کو جانتا ہے، نبی تنکے کو نہیں جانتا ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں، میں روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ بھیڑیا میرے نبی رحمت سید کونین سرور کونو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستو میرا نبی جانوروں کی بولیاں بھی جانتا ہے، میرا نبی پرندوں کی بولیاں بھی جانتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس چڑیا کو کس نے بتایا کہ ان میں اللہ کا رسول کون ہے؟ تو جواب یہی ہے بھلے یہ سرکش جن اور انسان حضور کو نہ جانے، حضور کی شان کو نہ جانے، یہ چرند پرند درند اللہ کی کل مخلوق نبی کی شان کو جانتی ہے. اچھا چلو لگے آپ کو ایک حدیث سن. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے، کتنے میں ایک اونٹ آیا آ کر حضور کے سامنے سر جھکایا، بڑ 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 اور اس کی آنکھوں سے آنسو گئے. میرے نبی پاک فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ ایک صحابی حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے تیرے خلاف مقدمہ لے کے آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے مقدمہ درج کی دائر کیا. حضور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ عرض کرتا ہے یا اس نے مجھ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے نا بڑا ظالم ہے، میں نے پوری زندگی اس کی خدمت کی، اس کے بچوں کو پالا، جنگل سے مجھ پر یہ لکڑیاں ڈھوتا رہا، دور کنووں سے مجھ پر پانی ڈھوتا رہا. اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، رات کو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے اس کو ذبح کرتے. اللہ اکبر. حضور ذرا پوچھیں اپنے صحابی سے کیا احسان کا بدلہ ایسے کیا جائے؟ کیا ایسے ہوا ہے؟ صحابی رسول نے سر حضور ایسے سبحان اللہ. آپ مجھے بتاؤ کہ اونٹ کو ذبح کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ اونٹ اللہ نے بنایا اس لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے، اور میں اس بات پہ بھی آپ کو ایک جملہ دوں گا لیکن پہلے کی بات پوری کر لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے چوپائے ہیں یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کا دودھ ہو، یہ چوپائے ہوں، ان کی خون ہو، یہ سب کچھ ہم نے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو جو شے ہمارے لیے بنی ہم نے ذبح کر کے کھا لی ہے تو کیا ہے؟ ہائے ہائے. میرے سونے نبی میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی اب تیرا کیا فیصلہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، میں ہدیہ کر
پہ آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب جاتے ہوئے نا توجہ ہے جو بھی اس کا زبان بولی تھی وہ بولے. اب صحابہ کو تجسس ہوا حضور ہون کے کہتا ہے. سبحان اللہ. پہلے تو کچھ کہہ رہا تھا اب کیا کہتا ہے. میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا او میرے صحابہ اس نے سب سے پہلے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے اور اس کے بعد مجھے دعا دے کے گیا ہے. یا رسول اللہ کیا دعا دی ہے آپ کو. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس نے یہ دعا دی ہے اے اللہ محمد عربی کی امت کو حشر کے عذاب سے محفوظ فرما. جانور ہے جانور ہے جانور ہے جانور ہے لیکن میرا نبی ان کی بولیاں جانتا ہے. تو پھر کہنے والا پنجابی شاعر کہتا ہے کہ بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی. بیٹھے نے وچ مدینے سن دے سب دی بولی. منگدا جو یار بولو بھر دے آپ جھولی. اور در در دیو نہیں منگدا سونے جو گدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں بولو 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 سونا مدینے والا دکھیاں دایا سے لائے. سونے کا نام سونا سونے کا نام سونا. پڑھی چڑھی یہ بھی نات ہے. سونے کا نام سونا سونا سونے کا نام سونا انمرز دی دوا مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ یہ اونٹ نے میرے نبی کو دعا دی اے اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما. اب سوال یہ ہے آزاد حضور نے کیا دعا امت کو کیوں. دعا حضور کو دے جنہوں نے اسے آزاد کیا. یہ کہہ دے اللہ اپنے نبی کے درجے بلند فرما. اے اللہ حضور کے درجات کو بلند فرما. لیکن اس نے حضور کی امت کو دعا دی. میرے سیدی مرشدی آقائی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ آپ کا سایہ اللہ دادیر علیہ سنت و جماعت کے سروں پر سلامت رکھے. لوگوں ایک بندہ ہے لیکن کام بڑی بڑی جماعتوں سے بھی زیادہ کر دیا ہے. ہزاروں علماء ہزاروں حفاظ ہزاروں مدارس ہزاروں مسجدیں آباد. ایک قد کو تو بڑا چھوٹا ہے لیکن کام اللہ نے بنا لیا. لوگوں یہ جان گاڑیاں دیکھ کے کام نہ دیکھا کرو کیونکہ کبھی کبھی بغیر کاموں والے اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ہمت پیچھے رہ جاتی ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اللہ میرے دوستو یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے دین کے لیے. جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے. اور جب ٹانگوں پہ چلنے والے بوجھ رکھنے والے جب وہ سامنے نہ آئے تو اللہ کام لینے پہ آئے
بیٹھے ہوئے بابے سے بھی اپنے نبی کی ناموس کا کام لے لیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کوئی چلے نہیں کوئی سڑے نہیں. اے بابے کے جملے قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کائنات میں عزت اسی کو ملے گی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا. اللہ میرے دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو ذرا اپنے پلے باندھو, اس بات کو ذرا سنو. میرے سیدی مرشدی نے فرمایا بیٹا تھا اونٹ لیکن صحابی کا تھا. مزہ نہیں آیا آپ نے جملے میں. سن لیں تھا اونٹ لیکن صحابی کا تھا. نہ یہ کسی وزیر کا نہ مشیر کا نہ ملا کا نہ پیر کا. اگر یہ اونٹ تھا تو کس کا؟ نبی کے صحابی کا. صحابی کے دربار میں صحابی کی خدمت میں بھلے تھا اونٹ لیکن صحابی کرتا کیا ہے؟ صحابی کا ورد زبان نبی نبی. کوئی صحابی سے پوچھے اے صحابی رسول آپ کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے تو گویا جواب آتا ہے ہم جہاں بھی جائیں جو کچھ بھی کہیں بات حضور کی کہتے ہیں. ہم جہاں جائیں جہاں بولیں ہم بات. میرے استاد کریم نے فرمایا بیٹا تھا صحابی کا ہوں. اس کو پتا تھا اتنا حضور اپنی دعا پہ خوش نہیں ہوں گے جتنا امت کی دعا پہ خوش ہو جائے. اس لیے جبریل نے بھی نا دعائیں امت کو دی. کروڑ پتی ارب پتی ماں اس کے بچے کو اس کے سامنے لاڑ کر کے اس کو 100 روپے کی چاکلیٹ دے. ارب پتی اس کے لیے 100 روپے کی کیا حیثیت اور خوش ہو جاتی ہے. میرے لال سے اس نے پیار کیا. قدرتی خاموش ہو جائے گی. قدرتی جناب آپ سے آپ کی نا ممنون احسان مند نظر آئے گی کہ اس نے میرے بچے سے لاڈ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی کے دل جیتنے کا یہ بھی ذریعہ ہوتا ہے کہ کسی کے محبوب کی بھلے کی دعا کرو. نہیں حضور امت سے پیار کرتے ہیں. امت کے بھلے کی دعا کرو حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور کوئی گل سمجھ آئیے. حضور کا پیار ہے امت سے, حضور کا پیار ہے صحابہ سے, حضور کا پیار ہے اپنی آل بیت سے. ان کا ذکر کرو تو حضور زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کو پیار ہے حضور سے, حضور کا ذکر کرو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. آپ سمجھ آئیے کہ ہم ہر وقت ہم سنی جناب نبی نبی کیوں کرتے رہتے ہیں. دماغ میں جتنی گل پڑ رہی ہے وہ جی ذکر کام کرتے ہو. بندے دے پترا اسی رب نو راضی کرنا ہے او دے حبیب دا محبوب دا ذکر کرنے میں. کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے جلدی خوش ہو جائے. اللہ جی اللہ اکبر. اب سنیں ذرا حضور کو دعا دی. اب یہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے اس اونٹ کا تعلق کون سے مدرسے سے تھا؟ یہ کس جماعت سے تعلق رکھتا تھا کہ اس کو ذبح کرنے کی باری آئی تو اس کو تو چاہیے تھا نا یہ صحرا میں کھڑا ہوتا اوپر منہ کر کے کہتا اللہ تیری مخلوق بچا یا اللہ. کوئی نہیں سمجھ. عجیب اونٹ ہے یار. اللہ کو آواز نہیں دی حضور کے پاس آ گئے. بخدا خدا کا یہی ہے, بخدا خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بولو بولو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے دوستوں یہ اونٹ ہے صحابی کا اونٹ ہے. اس کو پتا تھا
بے شک مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، حاجت روائی اللہ کرتا ہے، لیکن کسی رب کے پیارے کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ میں پھر واپس جا رہا ہوں، میرا نبی بولیاں جانتا ہے جانوروں کی، میرا نبی بولیاں جانتا ہے، بولیاں جانتا ہے چرند پرند کی، میرا نبی بولیاں جانتا ہے کائنات کی ہر چیز کی۔ بیٹھے نے وچ مدینے او سن دے سب دی بولی، منگنا جو آپ کو او بھر دے آپ جولی، او در در دیا منگدا سونے دا جو خدا نکلی آواز آوے سونا مدینے والا، جی جی بولو سونا مدینے والا، دکھیاں اب میں پھر واپس پلٹ کے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرا نبی ہر چیز کی بولیاں جانتا ہے، ہر چیز کو میرا نبی جانتا ہے، توجہ، ہر چیز میرے سونے نبی پاک کو جانتی ہے۔ اب آؤ ذرا بھیڑیے میرے نبی کے مدینے میں آئے، منہ سے آوازیں نکالی، اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ذرا پگیاڑ ہوئے پگیاڑ پگیاڑ بھیڑیا ڈنڈا جس کا کام ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا ہی شاطر قسم کا جانور ہوتا ہے، شکار کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ لوگ جانوروں پہ ریسرچ کرنے والے لوگ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نا اس کے شکار کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے دوڑا 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 شکار کو تھکاتا ہے، اور تھکا کے نہ پھر اس کو جو ہے گراتا ہے، اور خود چونکہ یہ اتنا سٹیمنا ہوتا ہے اس کا، یہ ان کو پتہ ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں دیکھتے رہتے ہو، شیر بڑا دلیر ضرور ہوتا ہے پر شیر کا سٹیمنا نہیں ہے۔ وہ 2 منٹ لگاتار چیتا 1 منٹ 20 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ 40 سیکنڈ تک سپیڈ کے ساتھ اپنی 80 مائل پر آور اگر وہ دوڑے نا تو اس کا دل پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا وہ ہر صورت میں 1 منٹ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ 20 سے 40 سیکنڈ تک دوڑ کر رک جائے گا، وہ اتنی سے زیادہ نہیں۔ اس کے اندر اس نے جانور کو پکڑنا ہوتا ہے، یہ شکار کو گرانا، لہذا وہ پہلے اسی لیے پورا دیکھتا ہے کہ میں کیا اس پہ پہنچ جاؤں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جانور دور نکل گیا وہ چھوڑ دیتا ہے، اور بھیڑیا نہیں چھوڑتا، باہر میں کہاں تک بھاگے 10-20 بار بھاگ یہ بھاگے گا، جب جانور تھک کے گرے گا یہ کہے گا اب ہم آئے ہیں، اب سنا۔ بھیڑیے نے آ کر سر جو کہا بارگاہ رسالت پر بڑبڑ کی حضور سے، صحابہ نے حضور یہ کیا کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ مدینے کے مضافات کے بھیڑیے اور ان کا سردار ہے، یہ آج تم سے معاہدہ کر رہے ہیں، اور معاہدے کا ضامن مجھے بنا رہے ہیں، معاہدے کا ضامن مجھے بنا رہے ہیں۔ مجھ سے عرض کیے انہوں نے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب ان کی بکریاں آتی ہیں ہم ان کو پکڑ کے مارتے ہیں کھاتے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، بات میری سمجھو، آپ کے صحابی ہیں، نقصان ہوتا ہوگا تو دل ان کا دکھتا ہوگا، پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کس کی ہیں، ہم تو جو جس کی آتی ہے اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے آج مل کے مشورہ کیے، میٹنگ کی ہے کہ حضور کے صحابیوں کو نہیں دکھانا، حضور کے صحابیوں کا دل نہیں دکھانا، جس کو نہیں سمجھ آئی پھر میں اس کے لیے کیا بولوں؟ اوے بھیڑیوں کو بھی اندازہ ہے جو حضور کا ہو جائے اس کا دل نہیں دکھایا جاتا، اوے درندوں کو بھی اتنا شعور ہے جو حضور کا ہو جائے اس کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ یا رسول اللہ ہم آئے ہیں، ہم معاہدہ کرنے آئے ہیں، حضور آپ ضامن بن جائیں تاکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے یہ لے کر
کہ 6 ماہ بعد اپنے جانوروں میں سے اپنی بکریوں میں سے ہمارا حصہ خود نکال دے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے جانور ماریں گے نہیں، حفاظت کیا کریں گے۔ نبی نے فرمایا میرے یاروں بولو بھیڑیوں سے ہو جائے تمہارا معاہدہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم عرب کے دلیر ہیں، ہم قبائل عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم بھیڑیوں کو بھی حصہ دینے لگ جائیں پھر لوگ کیا کہیں گے کہ جانوروں کو بھی حصہ دیتی ہے یہ مخلوق۔ حضور بس ہم نہیں مانتے، ہم یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا او بھیڑیوں کے سردار جا 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 کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دے آج کے بعد جو چیز تمہیں ملی وہ تمہاری، جو انہیں ملی وہ ان کی۔ ٹھیک ہے میرا یہ بات ٹھیک ہے۔ اور بھیڑیے کو بھی احساس ہے کہ صحابی کا دل دکھے گا تو حضور کا صحابی ہے، حضور کا دل دکھے۔ اور بھیڑیے کیا خیال ہے وہ دعا کرو کالے نار میں خیال آ جائے، جس نہیں سمجھ آئی تھی اللہ وہ سبھی سمجھ آتا۔ اس لیے لوگوں صحابہ کی عزت و عظمت یہ رسول کی عزت و عظمت کو مستلزم ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس نے صحابہ سے پیار کیا میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ کیا مطلب؟ صحابہ کا پیار میرا پیار، صحابہ کا بغض میرا بغض، صحابہ کی دوستی میری دوستی، صحابہ کی دشمنی میری دشمنی۔ اور حضور نے اپنی آل بیت سے فرمایا انا سلم لمن صارمکم وحرب لمن حاربکم، وفی روایت انا سلم لمن صارمکم وحرب لمن حاربتم۔ میرے صحابہ جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تم سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی، جس سے تم نے جنگ کی اس سے میں نے جنگ کی، جس سے تم نے سلو کی اس سے میں نے سلو کی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آل کا گستاخ وہ نبی پاک کا گستاخ، جو آل کا منکر وہ حضور کا منکر، جو سیدہ زہرا کا بے ادب وہ حضور کا بے ادب، جو حضرت حسنین کا بے ادب وہ حضور کا گستاخ، جو علی کا دشمن وہ حضور کا دشمن، جو حسین کا قاتل وہ حضور کا دشمن۔ آپ خود ہی فیصلہ کرو حضور کے دشمن مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کنفرم لانتی جس شرم آوے تے نہ بولے منہ اگے مجھے ویسے ہی ہن جیبے وچوں کڈو کی کہندے نے اس نو ہیں کہ پتہ بولے کہ نہیں بولے جو مرضی کرو ماسک لا لو، اور اگر دل کرے تو پھر کہہ دو وہ یزید میرا جملہ پورا کرو یزید کنفرم لانتی ہے۔ تو صرف یزید نہیں اس کی اولاد ہے روحانی اولاد جڑی آل پاک کے ذکر کو کرتی۔ مولا علی دا نعرہ لگے، مولا علی دا نعرہ لگے، توجہ ہے انہاں دی شکلاں جیسے ایک طبقہ ہے جس کے سامنے شان رسول بیان اس کو توحید یاد آئے گی، توحید خطرے میں خطرہ، توحید خطرے میں ہو رہا ہے۔ ورنہ اس پاگل سے کوئی کہے کہ شان رسالت تو تتمہ شان توحید ہے، تکمیل شان توحید کا نام ہے شان رسالت۔ جتنی زیادہ کوئی شان رسالت بیان کرے گا اتنی توحید کا مقدمہ منظور مقبول ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے کیے، تو ہم پھر کہتے ہیں انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اشارے میں اتنی طاقت انگلی میں کتنی ہوگی، انگلی میں طاقت ہے تو ہاتھ میں کتنی ہوگی، ہاتھ میں پنجے میں طاقت ہے تو بازو میں، اور بازو میں کتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی ہوگی، اور حضور کی ذات میں اتنی طاقت ہے ان کو بنانے والے خدا کی طاقت کتنی ہوگی۔ اس لیے شان رسالت تتمہ شان توحید ہے، تکمیل شان توحید ہے، مقدمہ توحید کو مضبوط کرنے کی دلیل کا نام عظمت و شان رسالت ہے۔ اگر کوئی شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے وہ توحید کی ٹکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو شان اہل بیت بیان کرے وہ صحابہ کی دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ شان اہل بیت
ततिम्मा शान साहबा है। कैसे? अब बोलना कैसे? वो ऐसे कि आले बैत के सरदार का नाम है मौला अली और साहबा के सरदार का नाम है अबू बकर सिद्दीक। तो हम शान आले बैत बयान करके कहेंगे अली वो जिसके लिए डूबा हुआ सूरज वापस पलटा, अली वो कि जिसे मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली जो कुछ खुदा से मैंने अपने लिए मांगा वो कुछ मैंने तेरे लिए मांगा, सिवाय इसके कि रब ने मुझे फरमाया मेरे यार सिर्फ नबूवत नहीं मांगना, नबूवत दूंगा नहीं, बाकी कुछ इनकार नहीं करूंगा। अली के लिए मांग, वो अली जो फातिह बाबे खैबर है, वो अली जो मदीनतुल इल्म, अल्लाह के नबी मदीनतुल इल्म है, उसका दरवाजा अली है, बाबुल हिकमत अली है, बाबुल हिकमत अली है, अल्लाहु अकबर अक़ज़ाए उम्मत अली है, शहीद उम्मत अली है, आलिम उम्मत इतना बड़ा अली है, इतना बड़ा अली है हज़रात गिरामी, इतना बड़ा अली है कि जिंदगियां बीत जाएं शान अली का इहाता नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं इतना बड़ा अली नमाज के वक्त मुसल्ला पे अबू बकर होता और इतना बड़ा अली कहता था पीछे इमाम के अल्लाह। अच्छा साहबा जब जितनी चुट के शान आले बैत बयान करो ना साहबा नहीं इसका खतरे में कोई नहीं। ये मुनाफिकों का तरीका है, नास्तियों का तरीका है। जैसे पहले शान रिसालत हम बयान करते थे तो मुनकरों खबीसों को शान तौहीद खतरे में दसो भाई हमेशा टक्कर से तौहीद नहीं बयान करते। अब ये बदबख्त और खड़े हो गए शान आले बैत बयान करो ये टक्कर में साहबा के नारे शुरू करते थे। अगर ना इन बेवकूफों को क्या पता हम सुन्नी हैं, हम टक्कर में शान बयान नहीं करते, हम दोनों की मोहब्बत में शान बयान करते हैं। हम अली अली करते हैं तो मोहब्बत में, हम अबू बकर की टक्कर में अली अली नहीं करते, हम सहाबा की टक्कर में नारा हैदरी नहीं लगाते, हम सहाबा की टक्कर में मौला मुर्तज़ा के कसीदे नहीं पढ़ते, बल्कि हम तो सहाबा को खुश करने के लिए अली अली करते हैं। उसकी वजह यह है कि सहाबा का अपना वजीफा था अली अली अब मेरे दोस्तों बात को समझो, सहाबा का अपना कसीदा जारी चाहिए। हज़रत बाज़ बिन सामत फरमाते कुल्ला नबी औलादा में हुए नबी तालिब, ये इब्ने असाकिर ने ये हदीस रिवायत फरमाई है। साहबी फरमाते हैं हम अपने बच्चों को अली की मोहब्बत से पहचानते थे। इसके दो माने, माना नंबर एक ये कि उस वक्त निकाह बेनकाह पहले ना दौरे जाहिलियत की बात है, कुछ उस वेले ने सरना हुजूर के बाद चाहे जब हुजूर के इस्लाम की रोशनी फैली फिर पता चला हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, निकाह क्या होता है, बेनकाह क्या होता है। तो कुछ पहले दिन जुम्मे वैसे उनके ही पता चले निकाह लेके बेनकाह साहबा कहते हैं सही नहीं कर किसी जिक्र अली शुरू कर दे तो फिर नहीं मोड़ के करने से ये उनमें भी फिर तक ना कईयां दे मुंह ते बाहर हट के पूछे फिरे। साहबा फरमाते हैं जो बच्चा अली का नाम सुन के मुस्कुरा पड़ता हम समझ जाते हैं हलाली है। एक माना और जो जिसकी शक्ल बिगड़े समझ जाते हैं दूसरा है। अच्छा एक माना दूसरा माना बच्चे पाए होते हैं ना तो ये नहीं पता होता है मलका का पुत्र है, सईना का पुत्र है, राजिया का पुत्र है, बच्चे बच्चे होते हैं। अब ये सारे बच्चे भाई खेल रहे होंगे तवज्जो है वो खब्बे पास एक वो भी बच्चे अगर आए उनके भी पता चलेगा कि जनाब इन्हां विच सुनिया दा किला है दूजियां दा किला है। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ते साडियां बच्चियां दी जुबान ते बावे खातम के जारी कीता लब्बैक। अच्छा सुनो अब जनाब हम लोग करेंगे लब्बैक ते जेडे साडे होंगे ते जेडे दूजे होंगे असी समझ जाने कि नहीं समझ जाना। तो साहबा फरमाते हैं कि हमारे बच्चे खेल रहे होते साथ यहूदियों के भी आ जाते।
اب سمجھنا کہ ظاہر ہے یہ بچے کہتے ہیں مسلمانوں کو کون ہے یہودیوں کو کون ہے میرے چھوٹے فرماتے ہیں اسی چیک کرنا سے مولا علی کا ذکر کرنے جیسے ہی علی کا نام آتا ہے یہودیوں کے بچے اور ہمارے بچے صحابہ کے بچے خوش ہو جاتے ہیں اور یہودیوں کے بچے جو نا ان کی جل جاتے کیوں ان کو گھر سے یہی سکھایا گیا تھا ہمیں خیبر سے نکالنے والا علی ہے. آپ میرا جملہ سنو اس وقت رافضیت اربوں روپے لگا رہی ہے صحابہ کے خلاف. کیا کہہ رہے ہیں؟ اربوں روپے لگا رہی ہے اور یہودیت خربوں روپے لگا رہی ہے علی کے خلاف. حضور سے اتنا خوف نہیں رکھتے یہودی جتنا مولا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے سارے علی نے مارے ہیں. بڑے سارے کس نے مارے بولو. جڑے مولوی صاحب کا جناب چہرہ اتر جاوے نا ذکر علی نال تے بعد تھوڑا جہاں کر کے کان نیڑے کر کے پوچھیا کرے حضور تواڈے بھی بڑے علی پاک مارے ہوئے نے. آخر وجہ کیا ہے کہ ذکر علی سے آپ کی طبیعت کے اندر ہلچل مچ گئی ہے. مسلمان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور یہاں ایسے بدبخت کمینے پیدا ہو گئے ہمارے مسلک کے اندر جو مولا علی کی منقبتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور بہانا کیا بناتے ہیں پہلے ابو بکر کی پڑھو پھر عمر کی پڑھو پھر عثمان کی پڑھو پھر علی کی پڑھو. تے اگر ہنج بندہ کہے تو پھر جڑے وہ آخری نمبر والے صحابی بعد والے جڑا نہیں تسی منقبتاں پڑھدے ہو تو پھر تے بندہ ہنج کہے گا پہلے بدریاں نہیں پڑھو پھر انہاں نہیں پڑھو پھر انہاں نہیں پڑھو تے پھر انہاں نہیں پڑھو. انہاں دا نمبر آنا پھر 50 سال بعد. یہ کون سی دلیل لے کے آئے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میرے نبی نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا؟ مولا علی. حضور کو نہیں پتا تھا یہاں ابو بکر بھی کھڑا ہے عمر بھی کھڑا ہے عثمان بھی کھڑا ہے سارے کھڑے ہیں میں اکیلے علی کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہوں کیونکہ میرے رسول نے امت کو بتا دیا علی علی ہے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے. یہ چاروں الگ الگ پھول ہیں خوشبو الگ الگ ہے اثر الگ الگ ہے. اور یاد رکھو یہودیت اور منافقت کی موت کا نام مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے. ابھی نکالو جیب سے اپنے موبائل اور اس پہ سرچ کرو. یہودیوں نے بینر پچھلے دنوں ریلی نکالی اسرائیل کے اندر اور اس پہ انہوں نے اپنی انگلش میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اب خیبر دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اور کسی نے ایک جگہ اور لکھا تھا اب تم میں علی کوئی نہیں. ہم واقعی مانتے ہیں ہم میں علی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم میں حسین بھی کوئی نہیں پر پتر لگنے خادم حسین تو ہے نا ہمارا. علی نہ صحیح پر کوئی غلام علی تو ہے نا اور کوئی بندہ علی تو ہے نا کوئی عاشق علی تو ہے نا اور کوئی خادم علی تو ہے. بیٹا جی علی نہ صحیح علی تو بہت بڑا ہے تمہارے لیے ان کے خادم ہی کافی ہیں. بابا غازی رضوی میں ان کی جماعت کا کوئی کسی حوالے سے کوئی کارکن ہوں نہ میں ان کو مرید نہ میں ان کے شاگرد میں سنی ہوں پر ایک بات سچی کر رہا ہوں کہ باب خادم کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف اور درد اور چیزیں اٹھی ہیں نا تو یہاں اٹھی ہیں امریکہ میں یا کینیڈا میں یا ڈنمارک میں یا ناروے میں یا ہالینڈ میں جتنے کنفرم قسم کے خنزیر رہتے سننا یا تکلیف اٹھی ہے کدھر انڈیا میں اور سنیو ہون تے مان لو بابا مار گیا یار ٹر گیا بابا ہون تے ایک منٹ یار ایک منٹ بات پوری ہونے دیا کرو ایک تے تساں دی یہ بڑی عجیب گل ہے اٹھی جائی نعرے مار لو یہ تو کوئی تک ہی نہیں بنی بات پوری ہونے دو. میں اب بات کر رہا ہوں کہ اب تو مان لو یار. میں نے کل حسن نثار کی وہ کلپ دیکھا تو میں کہا واہ خادم رضوی صاحب اللہ تیری قبر کو منور کرے کیڑیاں بڑیاں بڑیاں خنزیراں تے خبیثاں کو اپنی تعریف کروا گیا. اور چلو دنیا تو جا کے یہ منے پر پتر لگنے منے دے ہو نا مان تو گئے نا
کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بابا، ہم تو سمجھتے تھے ویسے ہی جذبات کر رہا ہے، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ یہ اصل کوئی چیز کے پاس، اس چیز کا نام عشق رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اور صرف وہ بابا خادم رضوی نہیں، وہ دنیا کا کوئی بندہ بھی حضور کے عشق کی جناب خوشبو لے کے نکلے گا، مخلوق اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ بات نہ مولویوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ پیروں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اصل تو کائنات میں عزت اسی کی ہے جو رسول کی عزت کی بات کرتا ہے، کائنات میں شعرا اسی کا جو رسول کی بات کرتا ہے۔ جو حضور کے لیے ننگی تلوار ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زنگ نہیں لگنے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بات بہت دور چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں دیکھتا ہوں اب ماشاء اللہ آپ نے بال میں تقریر بھی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی اولاد کو علی مولا کے پیار سے پہچانتے تھے۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب تم میں کوئی بولو علی، واہ میرے مولا علی، کیڑیاں سٹاں ماریاں نے، 1400 سال گزرے ہیں پر یہودیاں دے درد ہجم ہی نہیں ہوتے۔ لہذا دوستان گرامی، یہودی بڑے محنت سے کام کرتے ہیں، بڑی گہرائی سے، وہ ہر اس چیز کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مسلمانوں کا بنیادی ایسڈ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا بنیادی ایسڈ رسول اللہ کا عشق ہے، اہل بیت کا پیار ہے، صحابہ کی تعظیم ہے۔ اور یہودی ٹوٹل کوشش کر رہا ہے کہ ان ساری چیزوں سے مسلمانوں کو کیا کرو، خالی کر۔ اور انشاءاللہ، اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اینا عربیاں دے جبے تے کبے تے اینا دی جناب انہاں رتیاں رمالیاں تک کے آنے نہیں تے تکے نے انہاں خبیثاں جناب یہودیوں منگے اسرائیلیاں منگے تسلیم کر لے، شراب حلال کراتے نہیں گئے، جائز کا مطلب جو مرضی کرو دبئی کے اندر۔ یہ وہ مشکنڈے کہ جنہاں دا سانوں اتھا دے مشکنڈے کہندے سن یلے ہیں کہ دین تو عرب سے آیا ہے تو آپ پھر عجم کو کیوں چھوڑ عرب سے آئی دین ہم نے کتاب و سنت سے سیکھا ہے، مشکنڈوں سے نہیں۔ ہمارے لیے جو دین ہے وہ یہ یلے ملے نہیں، ہمارے لیے دین یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد عربی کا فرمان ہے۔ اور قرآن کوئی دنیا میں ہے کہ بخاری اور مسلم عرب بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، ابو داؤد ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، نسائی ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، حدیثیں ادھر بھی وہی ہیں، ادھر بھی وہی ہے۔ پوری دنیا کے اوپر ہم مسلمانوں کا جو احساس ہے مذہبی ایسٹ، جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارا احساس علمی ہے، وہ سب ایک ہے۔ اس لیے جو قرآن و سنت میں چلے گا وہ ادھر کا ہو تب زندہ باد، وہ ادھر کا ہو تب زندہ باد۔ اور جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گا وہ ادھر ہو پھر مردہ باد، ادھر ہو تو ڈبل مردہ باد۔ کہ تم عربی بول کر پھر وہاں بت کدے بنا رہے ہو، تم عربی ہو کر پھر وہاں پر تم شراب کی اجازت دے رہے ہو۔ یہ ہوں کم از کم کئی دے ٹھہر دے رہے نا، ہوں ملسان دنیا ملسان اور ایسا ٹھیک کہتے تھے۔ میں منیا اس دن تو وہ ایک اینکر تھا، اس کو بہت زیادہ بدہضمی ہوتی تھی اکثر۔ اس دن پھر میرے نا پروگرام کی درس میں میں نے ٹھیک کہتے تھے، میں کہا میں ٹھیک ہی کہتا تھا۔ عشق رسول جس قوم کے پاس نہیں ہے وہ بکاؤ مال ہے، چاہے امریکہ کی منڈیوں میں بکے چاہے اسرائیل کی منڈیوں میں بکے۔ اور جن لوگوں کے پاس عشق رسول ہے نا، نہ انہیں ڈالر خرید سکتا ہے، نہ ان کو سونا خرید سکتا ہے، نہ ان کو ریال خرید سکتا ہے۔ اب تو حسن نثار یہ یاد ہے اس کمینے نے کالم لکھا تھا کہ خادم رضوی نے 3 کروڑ روپے دیا۔ کل جناب کہتا ہے کہ اوئے مجھے تو اب پتا چلا کہ جناب بندے کا جنازہ اٹھا تو مسجد کے اپر پورشن میں ہوتا تھا 2 کمرے والا جو بندے، اتنا بڑا بندہ ایک جناب گراج میں جو اس کا جنازہ اٹھا ہے، وہ جو 2 کمرے کا مکان تھا، نیچے کمرہ ایک تھا جہاں لائبریری کتابیں رکھی ہوئی تھی، اب وہاں ان کو قبر کے لیے جگہ ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کی کل کائنات، کل کمائی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اصل کمائی وہ تھی جو مینار پاکستان تھی۔ 5 سالوں میں اس نے کتنا کمایا؟ اب ذرا سنو، سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو حضور کی بات کرے اس کے لیے لوگوں کے اتنے جذبات ہیں تو کافروں سمجھ جاؤ حضور کے لیے اس امت کے کیا جذبات ہیں۔ اب نعرہ لگاؤ لبیک لبیک سنو، یہ نعرہ سیاسی نعرہ نہیں، اب کوئی سیاسی جماعت نہ
نعرہ حیدری مارے اپنے اسٹیج پہ تو سیاسی نہ ہو جائے؟ کوئی جماعت نعرہ تکبیر لگائے تو سیاسی؟ کوئی نعرہ رسالت لگائے تو سیاسی؟ اب یہ پپلیے نون لیگیے یہ سارے اپنے جلسوں میں لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کون بندہ آخر نعرہ رسالت نہ لائے یہ نون لیگ کا نعرہ ہے، کون بندہ کہے جی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لائے یہ بابے خالد کی پارٹی کا نعرہ ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے، کسی کے نصیب میں چیئے بلانا کے نعرے آ گئے تو کسی کے نصیب میں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ روحی فدا کا یا نبی، جسمی فدا کا یا نبی، روحی فدا کا جسمی فدا کا روحی فدا کا۔ جذبے کا مطلب ہے حضور میری روح تو سب قربان ہو تو قربان کر دے میں نہیں مریدی بات کرتا۔ روحی فدا کا جسمی فدا کا قلبی فدا کا کلنا فدا کا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، پیارے نبی سے اپنا رشتہ قلبی کا اور باقی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سنو لوگو، وہ محفل میلاد بند کر دو جو دل میں عشق رسول کی آگ نہ جلا سکے۔ یہ محفل میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف چڑیاں لگا حضور آگے وہ نہیں، دل میں عشق رسول، سبحان اللہ، یعنی کا جلسہ دل میں عشق رسول۔ تو بس میرے دوستوں میں بات بڑے دور لے گیا، بات کو میں کلوز کر کے میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ میرے نبی کا عشق پتھروں میں بھی تھا، پہاڑوں میں بھی تھا، جانوروں میں بھی تھا۔ اب سوال اپنی جگہ قائم ہے، جب ان کا دل نہیں تو عشق کہاں؟ دل نہیں تو عشق کہاں؟ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ لوہا پاکستان کا ہو، لوہا جاپان کا ہو، لوہا افغانستان کا ہو، لوہا دنیا کے کسی کونے کا ہو، مغناطیس اس کو ضرور پکڑتی ہے۔ بھائی جی یہ سوال حل کروا لو نہ تک میں چھوڑ دینا چاہیے، پھر اپنے سوچتے رہو کہ دل نہیں تو پیار کا چھوڑا۔ یہ جو لوہا ہے اس کی تخلیق اللہ نے کیوں فرمائی ہے؟ اس کی تخلیق اللہ نے کیوں فرمائی ہے؟ اس کے اندر اجزاء اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ مغناطیس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ اچھا اب تانبے کو کس نے بنایا؟ سونے کو قیمتی لوہے کے سونا، سونا قیمتی ہے کہ لوہا؟ سونا۔ یار یہ مغناطیس پاگل کی بچی کالے لوہے کو پکڑتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے کو پکڑتی ہے اور یہ کالے کلوٹے لوہے کو پکڑتی ہے۔ خوبصورت ہیرے پہ اس کا دل نہیں آتا۔ سمجھو یار، کوئی ہے آپ کے پاس جواب؟ آپ کہیں گے یہ مالک ہے، مالک نے اس کو بنایا ہی ایسے۔ جی حضور، اب یہ جو مالک نے بنایا نا، تو اب جو علماء یہاں پر موجود ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی آیان ساختہ ہوتے ہیں نا، جو ہماری تخلیق کا بنیادی کوڈ ورڈ، جس کو آپ اپنی کوئسٹ زبان میں انگریزی اور اس سائنس کے اس میں ٹیکنالوجی کے ورڈ میں کہتے ہو ڈی این اے، اور ڈی این اے کا بھی بنیادی جو کوڈ ورڈ ہے، جس کوڈ ورڈ پر کسی کا پوری زندگی کا پوری لائف کو اس کے خاندان کا لاکھوں سال تک پوری ہسٹری بنیاد ہے۔ تو یہ جو بنیاد ہے نا، اللہ نے جب انسانیت کا یا ان پتھروں کا یا احد پہاڑ کا وہ جو بنیادی ہے نے ساختہ بنایا تھا نا، اس میں اللہ نے کنیکشن رکھ دیا تھا آمنہ کے لال کے ساتھ۔ میں آپ کو جو بات میں نے بتائی ہے، تم میں میرا چیلنج ہے، جس مولوی جا کے مرضی پوچھو کہ دل نہیں تو پھر پیار کے چھوڑے۔
وہ جواب دے دے تو میرے پاس آ کر نام لے جانا. او بھائی صاحب جب پتھروں کا دل نہیں ہے, پہاڑوں کا دل نہیں ہے, ان درختوں کا دل نہیں ہے, تو پھر میرے نبی سے عشق کیسے کرتے ہیں؟ عشق ہے دل سے, دل ہے باس, باس کل نہیں, باڈی کا حصہ, باس پارٹ آف دا باڈی, اس میں پیار کا جذبہ رکھا. تو اب اللہ نے آنکھ میں کیوں نہیں رکھا, ناک میں کیوں نہیں رکھا, اللہ نے اس میں رکھا ہے. تو جس اللہ نے ہمارے دل میں حضور کا پیار رکھا ہے نا, اسی اللہ نے ان چیزوں کے بنیادی عین ساختہ اور بنیادی ڈی این اے, وہ جو بنیادی نقطہ جس سے یہ تخلیق ہوئی ہے, ان میں آمنہ کے لال کا عشق رکھ دیا ہے. اس لیے باقی مخلوق میں سے ہر ایک کے پیار کے لیے دل درکار ہے, حضور کے پیار کے لیے دل کی قید نہیں ہے. حضور دل والوں کے بھی محبوب ہیں, پتھروں کے بھی محبوب ہیں, جانوروں کے بھی محبوب ہیں, انسانوں کے بھی محبوب ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کائنات کے رب کے بھی محبوب ہیں. اسی لیے پھر ہمارا بھی صفا ہوتا ہے کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے, نبی جی ہمارے بڑی شان والے, لگا دے نعرہ ایمان والے, بولو نبی جی ہمارے بڑی شان والے. جامعہ عثمانیہ ادارہ علماء کی عزت کرے, اللہ کے نبی کی امت کے علماء چنے ہوئے, گندیاں تک کہ انہوں نے سارا معاملہ نہ تک, پیٹی کے اندر گندے 2-4 صحت ضرور ہوتے ہیں, بے شک, پر قیمت پوری پیٹی کی دے کے آتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر 2-4 دانے گندے نکل آئے, آج تک سودے ختم ہوئے منڈیوں سے کہ جی سودا ہی نہیں کرنا, بیچ میں گندے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ گندے نے انہوں نے سیٹ لے کرو, باقی پہ کرو. گندے نکمے جو نکھٹو لوگ ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. علماء کی عزت کریں, اور علماء خود بھی اپنی عزت کروائیں. جب ایک عالم اپنے دوسرے عالم کی عزت نہیں کرتا نا, تو لوگ عالم جب اپنے نہیں کرتے تو سانوں کے وہ پھر اس موہ نہیں توں کر کے پہنچے. اصل میں ہم نے اپنی عزتیں خود خراب کر دی. ہم نے اپنے 2-4 5 10 15 20 چمچوں چہروں کو مولویوں کے خلاف کر دیا. فلانا مولوی ایسے ہے, فلانا ایسے, یہ نہیں پتہ کہ وہ میرے گلے میں پڑنے والا. حضور سید کونین نے ٹیگ لگا کر بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے. حضور نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل علماء تھے, ان میں یہ خرابی تھی, یہ تھی. حضور گنواتے رہے, آخری بڑی خرابی گنوائی, فرمایا سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنی کتاب میں انہوں نے پیسے کی وجہ سے تحریف کر دی. حکمرانوں کو دیکھ کر جو حکمران کہتے رہے وہ خود کتاب میں وہی ایڈ کرتے رہے. جدھر حکمران ان کو ڈھالتے یہ ادھر ڈھالتے رہے. اب صحابہ کو تجسس ہوا کہ پھر حضور آپ کا کیا ہوگا. حضور بات کر رہے تھے, کرتے کرتے نا اچانک حضور سیدھے ہو کر بیٹھے. آپ نے فرمایا اما علماء امتی ایسا کرتا وہ میری امت کے علماء, نہ میری امت کے علماء تم جیسے نہیں ہوں گے. جب بھی کوئی میرے دین کے اندر ضال اور مبدل اور ابطال باطل کرنے کے, جو مبدل باطل کو میرے دین میں داخل کرنے آئے گا, میری امت کے علماء اس کے خلاف کھڑے ہوں. صحابہ فرماتے ہیں حضور علماء کی شانیں بیان کرتے رہے, ایسے شانیں بیان کرتے رہے, ایسے شانیں بیان کرتے رہے. آستہ آستہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ اب حضور علماء ہی علماء, علماء ہی علماء, علماء ہی علماء, علماء ہی علماء. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ یا قرآن پڑھنے والا بنا, یا قرآن پڑھانے والا بنا, یا پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنے والا. چوتھی کوئی راہ نہیں, چوتھا بن نہیں, یا قاری
یا متعلم یا ان سے پیار کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا. ہوں ہر بندہ ذرا ٹک کے سوچے میں کہ قرآن سیکھ رہا ہوں نہیں، قرآن سکھا رہا ہوں نہیں، قرآن کے خادموں کو خدمت کر رہا ہوں میں نہیں، تو پھر بتاؤ تم حضور کے کیا لگتے ہو؟ تم کون سے آ گئے یار؟ خدا کے بندو دین اپنی مرضی کا نہیں سنا کرو. آج کل تو ہمیں لوگ مجبور کرتے ہیں. وہ میں ایک دن گیا نہیں اتنے میرا دماغ خراب ہو گیا. مجھے کہتے تھے فلانا بھی بیٹا فلانا بھی بیٹا تسی یہ گل کرے. میں آ کے پکڑ جڑا ماں تسکیہ نہ کرایا اس اینج کر کے نا جیب وچ پا. فقیر نے آج تک ایسی تقریریں نہیں کی جو کسی کی ہدایت پہ ہو. میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، دل کرتا ہے تقریر کروانی تو جا جانا میں کسی اور کو بلا کے تیری ڈکٹیشن پہ تقریریں کریں. آپ کون سا دین سننا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ کی بات ہو؟ یہ تو میں کہتا ہوں علماء کرام ہم لوگوں سے قصور ہوئے. تسی لگے رہے ہو چرسیاں دیا شانہ بیان کر کر کے دو نمبر خطیبہ نے انہوں نے کتھے تھے کتھے علماء کی جو شانیں تھیں وہ بیان نہیں ہوئے. لہذا آج معاشرے میں محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے، مولانا صاحب نیچے بیٹھے ہیں، شعر کے قاتل، شعر کے سپاری، شعر کے بدماش اور اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. اور وہ کیا رہی ہے؟ نبی کی محفل. اور جس محفل میں رسول کے دین کے خادموں کی عزت نہیں ہے وہ نبی کی محفل کا. دوستان گرامی مرضی کا دین نہیں سیکھیں، مرضی کی تقریریں نہیں سنیں. میں کسی کو وکیل نہیں سمجھتا ہوں، میرا تو فلسفہ ہی اور ہے. مجھے تو اسی لیے کئی لوگ میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو سب تک کیوں ہونا ہے اس پاکستان میں میرے تو زیادہ مخالفت کی تقریریں کسی بندے دی نہیں ہوئی، پر بنیا پھر بھی کچھ نہیں ہے. وہ جڑے جڑے میرے مخالفت تقریریں کرتے رہے میں انہوں نے کہاں جا جا تقریریں کرتا ہے. الحمدللہ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اتنا پروپیگنڈا کوئی کہتا ہے صحابہ کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے فلانا. اور پتر جو مرضی کرتے رہو، جس کا حضور سے رشتہ پکا ہو نا حضور اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتے. ہم غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے مرید گرتے نہیں ہیں. غوث پاک کا مرید ہمیشہ سر اٹھا کے چلتا ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، میرا ایک اپنا فلسفہ ہے، میرے استاد جی کی تربیت ہے، میں اس تربیت کو عام پھیلا رہا ہوں. خدا کی قسم میں نے کبھی کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کے یہ نہیں کہا، ورنہ یہ سمے آتا پیچھے ہٹ کے نہ تیری پینٹ پائی نہ داڑھی نہ کوئی اور نہ سر پہ پگڑی ہٹ پیچھے. کیونکہ یہ حضور کی محفل ہے، یہ میرے ابا جی کی محفل نہیں ہے، یہ حضور کی محفل ہے. مجھے کس نے آج لوگوں کے پاس نا جیب رکھے ہوتے ہیں، داڑھی کتنی پگڑی کی وال کی تقسیم دیتے اتھو دیتا اس کے اتھو دیتا اس کو دیکھ کر پھر یہ عشق کی سندے تقسیم کرتے ہیں. یہ عاشق رسول یہ فلانا. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں بیٹا ہر چیز کا تانا مار ہو لیکن حضور کے عشق کا تانا کسی کو نہ مارو. سبحان اللہ. کیونکہ کیا پتا جسے تم عشق کا تانا مار رہے ہو تم رات کو خراٹے مار کے سو رہے ہو اور وہ رات کو اٹھ اٹھ کے حضور کے عشق میں آہیں بھر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اس دن ایک سی ڈی اے کو 19ویں گریڈ کا افسر آیا، مجھے اس کے بارے میں پتا چلا پورا سال روزے میں ہوتا ہے، دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا ریکارڈ ہے کہ کوئی اس کو کوئی جا کر یہ نہ ادھر اپنے دفتر میں یہ پانی بھی نہیں پیتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتوں لے کے آئے اس سی ڈی اے کا افسر و سجنوں. پولیس کا ایک انسپیکٹر ملا، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس کی وردی 3 جگہ سے اس کو پڑی، پیاس سے روٹی کھایا. اسے کہا تم اللہ کے بندے انسپیکٹر تھانے میں ہوتے ہیں. اس نے کہا جی وعدہ کیا تھا اپنے اللہ سے کھاؤں گا تو حلال کھاؤں گا، حلال کھا کے نا بس پھر پیاس سے ہی گزارا ہوتا ہے. لیکن خوش ہوں کہ جب میں اوپر دیکھتا ہوں نا تو میرا یقین ہوتا ہے کہ وہ تو خوش ہے نا. دوستو یہ زندگی ہم نے مر جانا ہے، کوئی آج ٹر یا کوئی ٹر جانا ہے. آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے کم از کم بندہ اگر ٹر جائے منہ بوتھی دینا پڑی ہے. اے بندہ جاوے بھی تہن کر کے حضور میں آ گئے کیا کر کے آ گئے. میں تو اللہ کی قسم میں کہنا آج مار جانا. خدا کی قسم مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے،
جلے وہ جنہوں نے حضور کے نام پہ سودا کیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اج مر جاواں اور کچھ کیتا نہیں کیتا. سرکار عرض کرتا ہوں حضور تہاڈی آل دا دفاع کر کے آیا. سبحان اللہ. آپ کے صحابہ کا نام تو لیتے ہیں, مار کے چوک بجا کے یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں کو رگڑا تو دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے خلاف پرچے ہوئے FIR میں جیل میں پتہ نہیں کتنی بار گیا. مجھے ایجنسیوں والوں نے الٹا لٹکا کے مارا. جرم کیا ہے؟ کیونکہ میں بات حضور کی ناموس کی کرتا تھا, اب بھی کرتا ہوں, اب بھی لوگ لگے ہوئے ہوں نہیں کہیں بیٹھے لکھو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کیونکہ میں نہ دین کا غدار ہوں, نہ وطن کا غدار ہوں, نہ ملت کا غدار ہوں. اور لعنت غداراں تے پہنی ہے, وفاداراں تے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انشاءاللہ یا دین کے خادم بنو, آؤ یا دل میں کیا کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. یہ قرآن یہ بزنس نہیں ہے. میں افتخار سب وقت میں نے آپ لوگوں کو بہت دے دیا. انگلینڈ میں گیا تو وہاں ایک مسجد میں ہم لوگ ٹھہرے تھے, تو حافظ صاحب آئے وہاں, تو اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, تو میں نے کہا یار تو کیا کرتا ہے, بچوں کو کرتا. تو میں نے کہا یار داڑھی تو کچھ نہیں, رو پڑا. کہتے ہیں آؤ آپ کو پھر کسی وقت داستان سنا. پھر 2-4 دنوں کے بعد میرا دوبارہ اس سٹی اس ایریا میں میرا ٹور ہوا. پھر ہم اپنے دوست نے ان کے پاس گئے مسجد میں. پھر میں نے کہا یار سنو, کہنے لگا حضور میں وزٹ اپنا اسٹڈی ویزا مجھے ملا نا انگلینڈ کا, تو میں تھا حافظ قرآن. میں سب تو پہلے گیا, میں نائیہ کو لے جا کے اپنی داڑھی بنوائی. اس تو بعد جناب میں اپنے کرتے شرتے سب سٹے, میں نے پینٹ شرٹوں کے جوڑے لیے. میں آ گیا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں. اور آپ میں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا, جڑے نہیں گئے اتنا زیادہ شوق کرو, پاکستان زندہ باد. اچھا جو وہاں گئے ہوئے نا ان سے پوچھو کہ وہاں کس ضلالت سے ان کی زندگی گزرتی ہے. اتنے تھے تو لمبے لمبے موبائل لیتے ہو نا, ایپل 11, یہ نہیں پتا کہ حضرت اور ہوتے ہوں کہ جھاڑو بھی لگاتے ہیں, گاڑیاں بھی دھوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے کہا حضور میں یہاں آیا. تو انگلینڈ میں آپ جو لوگ پتہ ہے آپ کو سب سے مہنگی رہائش انگلینڈ کے اندر ہے, اور یہاں سے بندہ جا کے یہاں سے پیسے منگوا کے تو رہ ہی نہیں سکتا سوائے نہ رام خور وزیروں مشیروں کے بچوں کے. کہتے جی کہ میں در در پہ رلا, مجھے رہنے کی جگہ ہی نہیں ملی. پیسے ماں باپ غریب ہیں, پہلے بھی قرضہ دے کے آیا تھا جو اتنا خرچہ ہوا, اب میں کہاں سے کروں. کہتے ایک دن مسجد میں آیا, نماز پڑھی تو دیکھا یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا تھا, ضرورت برائے کاری. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد کمیٹی کے صدر کو آ کر ساری بات سچی سچی بتائی. تو اس نے میرا انٹرویو لیا, تو قرآن تو اچھا پڑھا ہوا تھا میں نے, انہوں نے مجھے رکھ لیا. پھر وہ رویا, صحیح کر کے رویا. پھر مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب انگلینڈ آ کر بھی ذلیل ہو گیا تھا, یہاں بھی بچایا سبحان قرآن. اللہ. عزت قرآن, کھانا مجھے قرآن نے کھلایا. دوستو قرآن سے پیار کرو, خدا کی قسم اولاد کو قرآن کی طرف لگاؤ. یہ پوچھ دو ان علماء سے, تم ان کو 5-10 ہزار تنخواہ دیتے ہو, انہاں کدے احتجاج کیتے؟ یہ فرشتے نے, انہاں نال روٹی ٹہنی, انہاں نال روٹی کھانی. سوچو نا, آپ کدے گھر بیٹھ کے سوچے کہ یار اپنے امام کو جتنی ہم تنخواہ دیتے ہیں اتنا تو ہمارا مہینے کا دودھ کا بل آتا ہے. آخر وہ انسان کا بچہ ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کا زندگی وہ کیسے چلتا ہو. پھر تسی تے اور تک کے نا, اور پاویں سارا شہر گڑیاں تے ہوئے نا, تو مولوی جناب موٹر سائیکل بھی لے لے نا, تو مدے لگی نظر ہوتی مولوی. میں بڑے گھٹ بندے تک اللہ کی قسمیں کہ جڑے خوش ہوندے کہ ساڈا امام جناب اگے ٹرے. اللہ کے بندو امام کو سٹیٹس دو. تہاڈا امام آوے, اے ہن میں اپنی مسجد آنا نا جمعہ پڑھانا ہے, تو جناب نویں ماڈل کی گڈی تو آنا, اے 5-10 اگے بندے ہوندے ہیں, تے میرے مقتدی بھی خوش ہوندے کہ ساڈا امام آیا آ کے بیٹھا ہے ممبر. اور ایسے مقتدیوں کو بھی اللہ عزتیں عطا کرتا ہے جو اماموں کی عزت اور قدر کرتے ہیں. افتخار صاحب پولیس کے رہ کے آئے ہیں, کئی بار انہوں نے کسی ڈی سی نال DIG نال ملایا اس کہ ہن بھی انہاں دا مطلب یار افتخار تو میرا فلانا کام کیتا سی. ایک بار ڈی سی نال ملایا تو تینوں یاد ہے
تو جو روزانہ 5 ٹائم اللہ کے دربار میں تجھے پیش کرتا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا ہے؟ اس کی کوئی عزت نہیں. عزت کرو علماء کی. کبھی کبھی یوں بھی کر دیا کرو, گھر سے چلے جب آدمی کچھ لے کے گیا اپنے عالم دین کی خدمت کریں. اور میں تو امام نہیں ہے کہ تسی آپ کو میں آپ واسطے کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو حضور کی شریعت بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں. کبھی کپڑے دے دیے, میں تم گرنٹی نال کہنا قسم اللہ دی کوئی بالکل نکھٹو کمینہ قسم کا ہوئے تو میں نہیں کہنا, لیکن پتر دعاواں چھڑ دے سانے جس بندے عالم دین نال تساں عزت نال پیش ہے انہوں دعاواں کدے نہیں چھڑتا ہے. بتا سو تم نے میری مسیحی نماز پڑھ, یہ میرے محلے کا یہ لڑکا, آپ کس سے پوچھیں وہ 20 سال ہوئے نا بابے مرے ہیں, انہوں دے پتر انہوں دے مکان بیچ کے اتھو ٹور گئے, گول کے آپ ہوئے تیاں اپنا چھت مرا. تو میں آج بھی انہوں بابیاں یاد رکھے ہے دینا پوچھو, میں ہر بڑے دن اور ہر جمعے تے میری کوشش ہوتی انہوں نا لے کے دعا کرنا. کیوں؟ وہ صبح شامی مسیحی نال پیار کرنا ہے, ہماری عزت کرتے ہیں. علماء کی عزت کریں. میری گلاں بہت ٹائم نہیں لایا تو خیر ہے, تسی کہ ہن کر سو میں لفافہ ہوا جڑا میں پہلے چاہتے تھا, ٹھیک ہے, تو کڑی بھی اجڑی گئی وہ میں دے دیتی ہوگی, میں اپنے قبضے میں کر لیں. ہن تسی افسوس ہی کر رکھتے ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے تقریر آج میری نہیں ہوئی ہے, یہ سارے سوال سمجھے, اس بندے کو اس نے رنگ ہی بدل دیا, ماحول ہی بنا بدل دیا. تو میرا نبی اللہ کا محبوب ہے. جب اللہ کا محبوب ہے تو پھر وہ ہمارا ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز, انشاءاللہ قرآن کی خدمت, انشاءاللہ آج تو پانے طے کر لو یار 500 روپے میں مدرسے دینا پر دینا ضرور ہے, 500 روپے یار میں مسجد دینا پر دینا ضرور ہے, 500 روپے میں نے عالم دین کی خدمت کرنی ضرور ہے. انشاءاللہ نعرہ رسالت, رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, شان اہل بیت, شان صحابہ, شان غوث اعظم دستگیر, نعرہ غوثیہ. نبی جی ہمارے